نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. برادران اسلام، بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ سورہ فتح کے آخر کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29. مختصر سے الفاظ ہیں اور صاف اور واضح معنی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کے بارے میں کچھ باتیں اہم قسم کی بتائی ہیں. پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس دین اسلام کا انجام کیا ہوگا، آخر مرحلے میں یہ کس حد تک پہنچے گا. اور اس کے بعد کی جو دو آیتیں ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس انجام تک یہ دین پہنچنے والا ہے اس انجام تک پہنچنے کے لیے اسے کن مرحلوں سے گزرنا ہوگا اور کس طرح اس کی ابتدا ہوگی. دین اسلام کیسے شروع ہوگا اور کن مرحلوں سے گزرے گا اور کن مرحلوں سے گزر کر کے اپنے آخری انجام تک پہنچے گا. یہ باتیں ہمارے لیے جاننی بہت ضروری ہیں اور اہم ہیں، اس لیے کہ ان باتوں کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے. ہم کس انداز سے رہیں، کس انداز سے جئیں، ہمارا منہج اور طریقہ کیا ہو، یہ باتیں ان آیتوں کے اندر بتائی گئی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس ہدایت اور اس دین حق کو سارے دین پر غالب کر دے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کو دے کر کے بھیجا گیا ہے اس دین کا آخری مرحلہ اور آخری انجام یہ ہوگا کہ وہ دین باقی سارے دینوں پر غالب آ جائے گا. یہ قرآن مجید کے اندر بات کہی گئی ہے اور قرآن مجید میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یقینی اور قطعی ہے، اس کے اندر شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ابھی پچھلے چند برسوں میں مسلمان جن حالات سے گزرے ان حالات کو دیکھتے ہوئے شاید بہت سے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہو اور بہت سے لوگوں کو اندیشہ ہوا ہو کہ یہ بات جو اس آیت میں کہی گئی ہے وہ پوری نہیں ہوگی. مگر اس طرح کی مایوسی اور اس طرح کا اندیشہ گویا قرآن پر ایمان نہ لانے کے برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اور اپنے دین کے اس انجام کو واضح فرمایا ہے. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ زویت الارض فرائض و مشارقہا و مغاربہا، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی اور میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا. وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکمرانی اور میری امت کی بادشاہت ان تمام مقامات تک پہنچے گی جو میرے لیے سمیٹی گئی ہیں. یعنی زمین کے مشرق سے مغرب تک کو آپ کو دکھا دیا گیا. یہ تو آج کل آسان بات ہو گئی ہے کہ آپ زمین کے مشرق و مغرب کو بیک نظر دیکھ رہے ہیں. ٹی وی پر خبریں نشر ہوتی ہیں اور موسم کے حالات نشر ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ زمین پر کہاں خشکی رہے گی، کہاں پر بادل رہے گا، کہاں پر بارش ہوگی. تو
زمین کا گولا ٹی وی پر آ جاتا ہے، پورا گولا آ جاتا ہے، اور اس گولے کے اوپر جہاں جہاں بادل ہوتا ہے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی سائز کر کے، چھوٹا مقدار کر کے اس زمین کو پورے طور پر آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین سمیٹی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس پوری زمین کو سمیٹ کر کے آپ کو دکھا دیا گیا کہ یہ زمین کا مشرق ہے اور یہ زمین کا مغرب ہے، اور یہ بتا دیا گیا، گویا آپ کو خوشخبری دے دی گئی کہ جتنی زمین آپ کے لیے سمیٹی گئی ہے ان تمام علاقوں تک آپ کے ملک، آپ کی امت کی حکمرانی پہنچ جائے گی اور آپ کی امت برسر اقتدار آ جائے گی۔ یہ گویا اس دین کے پھیلاؤ کا انجام اور اس دین کا منتہا بتایا گیا ہے۔ یہ بات دوسری احادیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، کہ اس روئے زمین پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ مٹی کا بنا ہوا گھر ہو یا خیمہ بنا ہوا ہو کپڑے کا، اس روئے زمین پر جتنا بھی گھر ہے ان سب گھروں کے اندر اسلام داخل ہو جائے گا۔ زمین میں جتنی آبادی ہے ساری آبادی میں اسلام پہنچ جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ کس طرح داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بعز عزیز و ذل ذلیل، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اسلام کو رغبت کے ساتھ قبول کریں گے اور اس کو مانیں گے، اس کو اپنا دین مان لیں گے، یہ معزز ہوں گے، ان پر جنگ نہیں ہوگی، ان کو قیدی نہیں بننا پڑے گا، ماتحت نہیں ہونا پڑے گا، جزیہ نہیں دینا پڑے گا، عزت کے ساتھ یہ برقرار رہ جائیں گے، ان کے گھروں میں اسلام داخل ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کریں گے اور اسلام کے تحت نہیں آنا چاہیں گے ان پر بھی اسلام داخل ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا، اس کے ماتحت ہوں گے، اس کے لیے جزیہ ادا کریں گے اور اس کی حکومت کے تحت ہو کر کریں گے۔ اس طرح سے اس روئے زمین پر جتنا بھی علاقہ ہے اور جتنے بھی ممالک ہیں تمام علاقوں اور ممالک میں اسلام پہنچ جائے گا اور گھر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ اس آیت کی درحقیقت تفسیر ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت آتی، آخری آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت برحق ہے، اور چونکہ ساری دنیا کے رسول کے لیے رسول ہیں اس لیے ساری دنیا تک آپ کی رسالت اور پیغمبری پہنچے گی، آپ کا پیغام پہنچے گا۔ کیسے پہنچے گا، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام اور آپ کو ماننے والے جو کہ صحابہ کرام کے ساتھ آئیں گے، صحابہ کرام کے بعد آئیں گے، یعنی قیامت تک آنے والی امت، ان کا دو وصف اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ ایک وصف تو یہ بتایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر سخت ہوں گے، آپس میں رحم دل ہوں گے، ان کا یہ خاص وصف ہوگا، اور صحابہ کرام ہی سے اس وصف کو شروع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم کسی ایسی قوم کو نہیں پا سکتے جو اللہ پر ایمان لاتی ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتی ہو، اگرچہ وہ دشمنی کرنے والے ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں، ان کے کنبے قبیلے کے لوگ ہوں، ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہوں، لیکن مومن کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہو۔ تو ایک تو وہ اپنے موقف میں بے لچک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کی مدد نہ کرو گے اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر ان کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا ہے کہ اگر ان کی مدد اور ان کی اعانت پر قائم نہ رہے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ تم کو بدل کر کے ایسے لوگوں کو لائے گا جو پیغمبر سے محبت کرتے ہوں گے اور جن سے پیغمبر محبت کرتے ہوں گے، عزت علی المؤمنین،
مومنین کے لیے نرم ہوں گے. جو اہل ایمان ہیں، جو اپنے دینی بھائی ہیں، ان کے لیے ان کے اندر نرمی ہوگی. اور عزت الکافرین، کافرین کے اوپر سخت ہوں گے. کفار کے سامنے ان کو جھکنا نہیں آئے گا. اس سختی کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور مومنین کو بھی دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اے ایمان والو، تم سے لگ کر کے، تم سے متصل جو کفار ہیں ان سے لڑائی کرو، اور ایسی لڑائی کرو کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. لڑائی کرو گیا سخت مار مارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ. اگر ان کو لڑائی میں پا جاؤ تو ایسی بری مار مارو کہ وہ لوگ جو دور ہیں، پیچھے ہیں، بھی آئے نہیں ہیں، ان کا حال بگڑ جائے، وہ بگڑ جائیں، ان کی جرأت ختم ہو جائے. اس طریقے سے ان کفار کو سختی سے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم ہیں. یہ ایک وصف ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد دوسرا وصف ذکر کیا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یعنی دوسرا وصف یہ ہوگا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے احکام کو بجا لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. دین کو خالص کیسے کرنا ہے؟ دین کو خالص کرنے کی دو شکل ہے. ایک یہ ہے کہ جو عبادت کریں اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہو. یہ نہیں کہ چلو صاحب نماز پڑھیں، لوگ دیکھیں کہ بڑا نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کریں یا صدقات و خیرات کریں، لوگ دیکھیں کہ صاحب بڑا سخی ہے، خوب پیسے لٹاتا ہے، اور اس طرح کے اور کام کریں کہ لوگ دیکھ دیکھ کر کے سمجھیں کہ صاحب بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے. یہ نہیں، بلکہ جو کام نیکی کا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. تو ایک اخلاص کی صورت تو یہ ہے، اور اخلاص کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بتائی ہے اس کے مطابق کرنا ہے. اب ہمارے اندر جو مشکلات ہیں، اب دل کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون آدمی واقعتاً اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، کون اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دیا ہے اس سے ایک حد تک چڑ ہو گئی. اس طرح سے لوگوں کو غیر نبی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ نبی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. بس تبرک کے لیے پڑھ لو اور طاق پر رکھ دو. اللہ کا قرآن آیا ہے، پیغام آیا ہے. کسی کا خط اگر کسی کے گھر جاتا ہے، سارا کام چھوڑ کر کے وہ پہلے خط پڑھنا شروع کرتا ہے کہ ہمارے فلاں عزیز نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے. قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے. ظاہر بات ہے کہ اس پیغام کو سمجھنا چاہیے، لیکن کیا ہے اس کو محض تبرک کے لیے تلاوت کر لو اور طاق پر سجا کر کیا فرمایا گیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو. تو ایک بڑی مصیبت یہ آ گئی ہے، یعنی بدعات کی بھرمار ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف اور اس پر تجاوز جو ہے بڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. جتنی بات اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے اس کے اوپر جم جاؤ اور اس سے آگے بڑھ کر کے مزید کوئی کام اور مزید کوئی بات نکالنے کی کوشش نہ کرو. تو یہ دو باتیں ہوئی ہیں اللہ کے اس کلام میں، دو باتیں بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ مومنین کا وصف ہوگا کہ وہ جہاد کریں گے اور دشمن کے بارے میں سخت ہوں گے، بے لچک ہوں گے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہنے کے لیے اس کی عبادت کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، اس کے راستے پہ چلیں گے. جہاد کے بارے میں بے شمار احادیث آئی ہوئی ہیں اور قرآن مجید کے اندر خود بہت ساری آیات آئی ہوئی ہیں اور بہت سارے پردے کھولے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے منافقین کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جہاد کے مقاصد بیان کیے ہیں اور یہ لوگ جو تھے ان کے کچھ حالات بھی بیان کیے ہیں. ایسے کا فرمایا گیا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَمَن لَيُبَطِّئُنَّ، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں لَيُبَطِّئُنَّ جو پشو پیش کرتے ہیں، جہاد کے اندر جائیں نہ جائیں اس بارے میں تردد کرتے ہیں، ہچکتے ہیں.
فإن أصابتكم مصیبۃ قالوا قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا. اگر جہاد میں تمہیں نقصان پہنچ جاتا ہے، جھپ اٹھانی پڑتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. وإن أصابكم فضل من اللہ قالوا ألم نکن معکم. اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچ جائے، فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت حاصل ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی تمہاری تائید کرتے تھے. اور اس لیے فرمایا گیا کہ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، کہ جب خطرہ آ جاتا ہے تب تو تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، ان کی آنکھیں اس طرح گردش کرتی ہیں، اس طرح دیدے پھرتے ہیں کہ جیسے گویا موت کے خوف سے غشی ہو رہی ہو. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے، جنگ کی حالت ختم ہو جاتی ہے، تو تیز تیز اچھی طرح زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اشحۃ علی الخیر، مال کے لالچ میں. تو مال کے لالچی بھی تھے کہ مال غنیمت جو آتا ہے ہم کو حصہ ملے، اور دوسری طرف موت کا خوف بھی رہتا تھا کہ آنکھیں اس طرح پھیرتے تھے جیسے موت کی غشی آ رہی ہے، اس طریقے سے آنکھیں پھیرتے تھے. تو منافقین کا یہ حال بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا جنگ احد میں مسلمان گئے اور پہلے فتح یابی کی شکل ہوئی، اور اس کے بعد مشرکین نے تھوڑی سی کامیابی حاصل کر لی، کچھ مسلمانوں کو شہید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ تعالیٰ مومنین کو اسی حالت میں چھوڑنے والا نہیں ہے جس حالت میں کہ تم لوگ ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کر دے. یعنی مومنین کی صفوں میں کچھ خبیث لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان خبیث لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے آزمائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دے، ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرتے رہو، اور گرم عبادت جو ہے جس کے اندر کی لہو بہانا پڑے اس کی نوبت نہ آئے، اور پتہ ہی نہیں چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع کر دے اور بتا دے کہ دیکھو فلاں 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 جو تمہاری صف میں آ رہے ہیں یہ منافق ہیں، یہ مطلب پرست ہیں، اور فلاں فلاں جو لوگ آ رہے ہیں وہ مخلص ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح سے تم لوگوں کو غیب پر مطلع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لائے گا کہ وہ حالات کھول دیں گے. چنانچہ جنگ احد پیش آئی، اور اس کے اندر منافق جو تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، وہ چلا نبی علیہ السلام کے ساتھ، لیکن وہ چاہتا تھا کہ باہر جا کے مقابلہ نہ کیا جائے تاکہ ان کو میدان میں نکلنا پڑے، دشمن کے سامنے نہ آنا پڑے. جب اس کی بات نہیں مانی گئی تو راستے سے وہ 300 آدمیوں کو توڑ کر کے لے کر کے مدینہ واپس آ گیا، اور سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا یہ منافق. اور کیسے کیسے ان کا راز کھلتا ہے، کس کس طریقے سے کھلتا ہے، آپ پڑھیے اگر سورہ منافقین تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس کی تفصیل جو آتی ہے سیرت ابن ہشام میں وہ بڑی عجیب و غریب ہے. یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو ہے یہ بادشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کی بادشاہت کھٹائی میں پڑ گئی. اب جنگ بدر تک تو وہ چپ چاپ پڑا رہا. جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تب اس نے کہا کہ جناب اب یہ تو دعوت پنپ جانا چاہتی ہے، اب یہ معاملہ چل پڑا ہے، لہذا ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں. چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہونے کے بعد ہی اس نے تماشے شروع کیے. کئی مرتبہ اس نے جنگی معاملات کے اندر مداخلت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد و ارادے کو روکنا چاہا. سال بھر کے بعد جنگ احد کا معاملہ پیش آ گیا. اب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو یہ شخص بھی چلا. اب اس کا کردار دیکھیے کیا تھا، یہ بڑا مبلغ اسلام بنا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو خطبہ دینے کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے، پہلے تو ممبر پر نہیں خطبہ دیتے تھے بلکہ زمین ہی پر کھڑے ہو کر کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیتے تھے. جب خطبہ دینے کے لیے تشریف لے آتے تو آپ کے اٹھنے سے پہلے یہ شخص اٹھ جاتا اور اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے آئے ہیں اور تمہاری کامیابی کے لیے آئے ہیں، اور ایسا ہے اور ایسا ہے، لہذا ان کی بات سنو اور مانو، ان کی پیروی کرو، یہ کرو وہ کرو. خوب اپنا جھک مار لیتا اچھی طریقے سے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرتے. ابھی سال بھر گزرے تھے وہ مشکل کہ جنگ احد پیش آ گئی. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اصرار کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میدان میں نکل کر کے دشمنوں سے دو ہاتھ کرنے ہیں. چنانچہ آپ نکلے، عصر کے بعد نکلے اور چلے، اور عبداللہ بن ابی منافق بھی
اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلا. راستے میں اسی سارے ابو ذر کو سمجھ لیجیے کچھ دوری پر شیخین مقام پڑتا تھا, وہاں آپ نے رات گزاری, اس نے بھی رات گزاری. صبح کو آگے بڑھے احد کی جانب, وہ بھی ساتھ ساتھ چلا. ایسے مقام پر پہنچ کر کے جہاں سے دشمن مسلمانوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا, وہاں پہنچ کر کے 300 ساتھیوں کو لے کر کے پلٹ گیا. قطع لو نعلم قتال لتماناکم, اگر ہم جانتے کہ تم لوگ لڑائی کرو گے تو ہم بھی چلتے. یہ کوئی لڑائی کرنے جا رہے ہو, خام خواہ اپنی جان دینے جا رہے ہو. بہرحال وہ 300 ساتھیوں کو توڑ کر کے واپس آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں گئے, مقابلہ ہوا. تیر اندازوں کو آپ نے مقرر فرمایا تھا, انہوں نے غلطی کی. آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب تک میرا حکم نہ آئے تب تک تم جگہ نہیں چھوڑنا, چاہے دیکھو کہ ہم فتح پا گئے ہیں تب بھی نہ چھوڑنا, اور اگر دیکھو کہ ہماری ٹانگیں درندے کھینچ رہے ہیں تب بھی نہ چھوڑا پیچھے. مگر ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو یہ لوگ ٹوٹ پڑے, کہتے ہیں صاحب چلو ہم بھی مارے غنیمت لوٹیں. جو کمانڈر تھے انہوں نے یاد دلایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت تاکید کی ہے, مگر لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ابھی وہ جاہلیت کا اثر تھا, بھاگے چلے گئے دشمن کی طرف. ادھر سے خالد بن ولید جو گھات لگائے تھے انہوں نے آ کر کے پیچھے سے گھیرا ڈال دیا. اب پیچھے سے گھیرا ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے 7 انصار نے ایک بعد دیگرے اپنی جان دی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھوڑی دیر کے لیے. اس دوران دشمن نے پتھر مار کر کے آپ کا دانت شہید کر دیا, تلوار مار کر کے آپ کی پیشانی زخمی کر دی, چہرے کا ناک کے نیچے کا حصہ زخمی کر دیا, اور کندھے پر تلوار ماری ایسی کہ مہینوں تک آپ کو درد ہوتا رہا, لیکن آپ چونکہ زرہ پہنے ہوئے تھے اس لیے تلوار کاٹ نہیں سکی. بہرحال اتنے میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, اور کچھ اور صحابہ آ گئے اور انہوں نے میدان کو سنبھالا اور آپ کو بچایا. اور ادھر مسلمان بھی چونکہ گھیرے میں پڑ گئے تھے اس لیے ان کے بھی بہت سے افراد شہید ہو گئے. اب دوپہر تک دشمن اپنا کام کر کے چلتا بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دفن کیا, ظہر کی نماز پڑھائی, اور اس کے بعد وہاں سے مدینہ واپس آئے. زخموں سے سب لوگ چور ہیں, کوئی سخت زخمی ہے, کوئی معمولی زخمی ہے. اب 630 آدمی باقی بچ گئے تھے. رات پہرے کے ساتھ گزاری اور صبح صبح آپ نے اعلان کیا کہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے چلنا ہے. جیسے بھی حالت میں تھے صحابہ کرام تیار ہو گئے اور سب لوگ گئے, اور یہ اعلان کر دیا کہ کوئی آدمی جو غزوہ احد میں نہیں آیا تھا وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا. اس طرح سے منافقین کو کاٹ دیا کہ وہ نہیں جا سکتے. آپ گئے اور 2-3 روز جو ہے ہمراہ الاسد میں مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر آپ ٹھہرے رہے, اور دشمن جو 36 میل جا چکا تھا وہ ارادہ کر رہا تھا کہ چلو چل کے مدینے پر حملہ کر دیں. کھلا ہوا مدینہ مل گیا تھا, ہم لوگ خواہ چھوڑ کے چلے آئے. مگر جب معلوم ہوا کہ مسلمان پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو ان کی ہمت نہیں پڑی اور واپس چلے گئے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں 2-3 روز گزر گیا, یعنی اتوار کے روز سے لے کر کے سمجھیے کہ منگل بدھ تک اس میں گزر گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے. مدینہ واپس آنے کے بعد ایک دن گزرا, جمعرات کا دن گزرا ہے, اور اس کے بعد جمعہ آ گیا. اب جمعہ آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے. اب خطبہ دینے کے لیے جب آپ اٹھنے لگے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو کہ دھوکہ دے کر کے ساتھ چھوڑ کر کے چلا آیا تھا وہ پھر اٹھ گیا, اٹھ کر کے پھر کھڑا ہو گیا اور کہتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات سنو, ان کی بات مانو اور ان کی اطاعت کرو, اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے, اور ایسا ہے اور ایسا ہے. اس قسم کی باتیں کہنے کے لیے اٹھا اور اس نے کہنا شروع کیا. صحابہ کرام جو ابھی ابھی اس کا کردار دیکھ چکے تھے, ایک دن پہلے تک اس کا حال دیکھ چکے تھے, ان میں سے کچھ لوگوں نے لپک کر کے اس کا کرتا پکڑا, کہا کہ بیٹھ جاؤ, اب اس طرح کی باتیں کرنے کے لائق تم نہیں ہو, اب اس طرح کی باتیں کرنے کے تم لائق نہیں ہو. جب یہ باتیں کہیں تو وہ تیزی کے ساتھ لوگوں کی گردنیں پھلانکتے ہوئے نکلا اور مسجد سے باہر نکلنے لگا. دروازے پر پہنچا تو اس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن عبادہ پہنچ گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بات کیا صاحب, میں تو اٹھا کے ان کی تائید کروں اور لوگ مجھ کو بتا رہے ہیں. کہا کہ چلو چلو چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. کہا کہ جاؤ جاؤ, میری اونٹنی مجھ کو مل جائے تو یہ کہیں بہتر ہے میرے لیے کہ تمہارے یہ صاحب میرے لیے دعا کریں. تو یہ بدبختی تھی
اور منافقین کا یہ کردار تھا. اور جہاد کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من لم یغزو ولم یحدث به نفسه من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی انتقال کر جائے اور اس نے غزوہ نہ کیا ہو اور غزوہ کرنے کی تمنا اور آرزو بھی نہ رکھی ہو، جذبہ بھی نہ رکھا ہو، تو مات علی شعبۃ من نفاق، وہ نفاق کے شعبے میں مرتا ہے. آپ سوچ لیجئے کتنی اہم بات ہے. یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے علماء ایسے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں جو جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کو یہ حدیث نہیں نظر آتی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص مر جائے اور نہ غزوہ کیا ہو نہ غزوے کا جذبہ رکھا ہو تو نفاق کے شعبے میں مرتا ہے. یعنی نفاق کی تعلیم دے رہے ہیں امت کو اور نفاق کی بات بتا رہے ہیں کہ منافق بن کر رہو مگر مسلمان بن کر مت رہو. حالانکہ جہاد کا وہ فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ذکر کی ہیں، ایک تو جہاد کی اور دوسری بات ذکر کی ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہنے کی. یہ چڑیے کے دو بازو ہیں، یہ چڑیے کے دو بازو ہیں. اگر ایک جماعت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی تبلیغ کرتی ہے اور اس کو سکھاتی ہے اور بتاتی ہے، لیکن جہاد کے بارے میں زبان نہیں کھولتی اور جہاد کی بات نہیں کرتی ہے، تو اس نے گویا چڑیے کا ایک بازو توڑ دیا ہے. آپ بتائیے کہ کبوتر کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو اس کے بعد وہ کیا اڑے گا؟ اڑ نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے دو بازو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس امت کو، ایک تو جہاد کا بازو اور دوسرے عبادت کا بازو. اگر ان میں سے کوئی ایک بازو توڑ دیا جائے تو دوسرا بازو بیکار ہے، وہ چڑیا اڑ نہیں سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ امت چل نہیں سکتی ہے جب تک کہ دونوں باتوں کا تعصب نہ کرے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور دوسرے آپ کی جو سنت جہاد ہے اس کے مطابق جہاد. ان دونوں کے بغیر امت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اور دیکھیے تاریخ میں دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آگے کی آیت کی میں تفصیل بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ دو باتیں تو تمہاری اس امت کے اندر پائی جائیں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ اس امت کی مثال ہے توریت میں. ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، اور انجیل میں اس امت کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کہ کوئی ڈنٹھل ہے، کوئی کھیتی ہے، اس نے اپنا ڈنٹھل نکالا. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، ڈنٹھل نکلا اور اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا مضبوط ہونا شروع ہوا، طاقتور ہونا شروع ہوا. فاستوى، پھر وہ ذرا موٹا ہو گیا اور کھڑا ہو گیا. فاستوى علی سوقہ، وہ اپنے تنے پر پیچھے ایک چھوٹا سا بیج گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا. پھر وہ بیج نکلا اور بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت ہو گیا، زبردست درخت ہو گیا کہ جس کے سائے کے نیچے قافلے آتے ہیں، قوموں کے قافلے، اور آرام پاتے ہیں، اور چڑیاں آتی ہیں اور اس کی ٹہنیوں اور شاخوں کے اندر اپنے بسیرے کرتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی. یعنی پہلے بہت ہی معمولی حد سے اس کی ابتدا ہوگی، پھر بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جائے گی اور ایک تناور درخت کی طرح سے ہو جائے گی. اس امت کے بارے میں یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. مکے میں آپ نے دعوت و تبلیغ شروع کی. مسلمان کمزور تھے، ان کو حبشہ ہجرت کر کے جانا پڑا. اس کے بعد تھوڑی تعداد میں تھے اور کچھ عرصے کے بعد انہیں مدینہ ہجرت کر کے آنا پڑا. مدینہ ہجرت کر کے آئے تو کیا تعداد تھی؟ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ تمام کتابوں کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے مسلمانوں میں بھائی چارہ کرایا، انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ کرایا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 45 مہاجر تھے اور 45 انصار تھے، کل 90 آدمی تھے اور ان کے درمیان بھائی چارہ کرایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو نہیں سوچا جا سکتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کو چھانٹنے کی جاؤ تمہارا بھائی چارہ نہیں کرائیں گے اور کچھ مسلمانوں کا بھائی چارہ کرا دیں. ظاہر ہے کہ جتنے موجود تھے سب کا بھائی چارہ کرایا. اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 45 تھی. 45 تعداد تھی، مگر یہ بڑھنا شروع ہوئے. اور کس طرح بڑھتے رہے کہ پہلے سال
جنگ بدر پیش آئی، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 یا 314 یا 317، یہ تعداد وہ تھی جو کہ جنگ بدر میں حاضر تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی مسلمان تھے مدینے۔ پھر یہ تو پہلے سال کی بات ہے، اگلے سال جنگ احد پیش آئی۔ جنگ احد میں کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 1000 تعداد تھی۔ اس میں 300 آدمیوں کو عبداللہ بن ابی منافق توڑ کر کے لے کے چلا آیا، تب بھی 700 تھے، یعنی تعداد ڈبل ہو گئی۔ اچھا، یہ تو جنگ احد میں تعداد تھی۔ اس کے بعد پھر مدینے پر جو جنگ ہوئی وہ جنگ خندق تھی۔ جنگ خندق میں کیا تعداد تھی؟ دشمن جو آیا تھا اس کی تعداد تو 10,000 تھی، لیکن مسلمان جو مد مقابل میں لکھے تھے ان کی تعداد 3,000 تھی، یعنی جو لوگ 1,000 کی تعداد میں وہ مشکل تھے وہ 1 سال 1.5 سال کے بعد 3,000 کی تعداد میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو بڑی جنگ ہوئی، مکہ فتح کرنے کی جنگ ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 10,000۔ 3,000 سے بڑھ کر کے مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ یہ اس طریقے سے ڈنٹھل نکلتا ہے زمین سے، اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کا تنا جو ہے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے ابھی مکہ فتح کرنے گئے تو 10,000 تعداد تھی، اور 3 ہفتے کے بعد جنگ حنین پیش آئی۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، یعنی جنگ کی یہ برکت تھی کہ دیکھتے دیکھتے 2,000 آدمی اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جنگ حنین کے 1 سال کے بعد جنگ تبوک پیش آئی ہے۔ جنگ تبوک میں کیا حال تھا؟ جنگ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، ابھی جو تعداد 10-12,000 تک پہنچی تھی، 1 سال کے بعد وہ تعداد 30,000 کو پہنچ گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری جنگ تھی، اسی پر آپ کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد صحابہ کرام لڑتے رہے۔ صحابہ کرام کے لڑنے کی تعداد کیا تھی؟ ایران سے جنگ چھڑی۔ ایران سے جنگ چھڑی تو رستم 2 لاکھ یا 3 لاکھ فوج لے کر کے آیا تھا، اس کے مقابل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 30,000 صحابہ کی فوج لے کر گئے، اور رستم کو خط لکھا کہ تم اور تمہاری قوم جس طریقے سے جینا پسند کرتی ہے، میں ایسے لوگوں کو لے کر کے آیا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے مرنا پسند۔ چنانچہ ان کے خط کا یہ اثر پڑا کہ اس کو مد مقابل آنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور اپنی فوج کو لے کے واپس چلا گیا۔ پھر وہی حضرت خالد بن ولید ہیں جو ایران کی سرحد پر ایک فوج کو چھوڑ کر کے ملک شام جاتے ہیں۔ ملک شام میں رومی آئے تھے یرموک میں، تقریباً 3 لاکھ کی تعداد، اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو فوج تھی وہ 30,000 تھی۔ ایک مسلمان نے کہا دیا تو ہو کتنی بڑی تعداد ہے رومیوں کی، تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں چپ رہ، کیا بات کرتا ہے، میرے گھوڑے کی اگر نال درست ہوتی تو میں کہتا کہ رومی اتنی فوج۔ اچھا، یہ فوج جو آئی تھی کس طریقے سے آئی تھی؟ یہ زنجیروں میں ایک دوسرے کو باندھے ہوئے تھے، یہ بھاگنا نہیں ہے، مسلمانوں کو ختم کر دیا ہے، زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، یہ بھاگنا نہیں ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے جب کاٹنا شروع کیا ہے تو زنجیر میں بندھی ہوئی پوری کی پوری فوج کاٹ گئی، اور ان 3 لاکھ میں سے تقریباً 2 لاکھ فوج کٹ گئی، 1 لاکھ فوج باقی رہی۔ ادھر فارسیوں سے جنگ چھڑی ہوئی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا۔ قادسیہ میں جنگ ہوئی، وہاں بھی یہی صورت تھی، 2 لاکھ یا 3 لاکھ فارسی فوج آئی ہوئی تھی، اور اس کے مقابل میں صرف 30,000 مسلمان فوج تھی، اور 2 دن 2 رات مسلسل لڑتے رہے۔ اس کے بعد تیسری رات لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کو کاٹ کے گرایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ بھی گئی ہوئی تھی، کیا کہتی ہیں کہ مارو ان بے ختنہ لوگوں کو، مار کر ڈھیر لگا دو کم وقتوں کو۔ یہ جذبات ہوا کرتے تھے، اور اس جہاد کی برکت کیا زبردست تھی، کتنی زبردست تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا دور تھا، ایک روز انہوں نے عشاء کی نماز پڑھنی شروع کی، بڑی لمبی نماز پڑھا دی، پڑھتے چلے گئے، بڑے عابد و زاہد تھے، اور قرآن مجید ہمیشہ رات کو پڑھا کرتے تھے تہجد کے اندر۔ اور نماز جب پڑھانی شروع کی عشاء کی تو بہت لمبی نماز پڑھا دی۔ جب ختم کی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ نے آج نماز بہت لمبی پڑھائی۔ تو کہنے لگے کہ میں افریقہ چلا گیا تھا،
میں سوچ رہا تھا کہ افریقہ کا فلاں علاقہ کیسے پتہ ہوگا، اسی سوچ میں گم تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ حکم دیجیے ہم جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لنگر لگو کٹو کسو چل دو۔ آپ جانتے ہیں کتنی دور تھا؟ مدینہ سے جہاز وہاں 7 گھنٹے میں پہنچتا ہے۔ جہاز، ہوائی جہاز جو ہے وہ جگہ 7 گھنٹے میں پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن سرح جو ہیں ان کو حکم دیا گیا، انہوں نے فوج جمع کی اور پہنچ گئے۔ تھوڑی سی فوج تھی، تقریباً 25,000 لوگ تھے، اور 2 لاکھ آدمیوں کو لے کر کے وہاں کا حکمراں آیا۔ تو ان سے آگے کی بات ہے، اور اس سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ آیا اور آ کر کے مسلمانوں کے گردا گرد ان لوگوں نے اس طرح گھیرا ڈال دیا کہ جیسے کنگن بنا دیا جاتا ہو۔ مسلمان پریشان تھے کہ کیا صورت ہوگی، اور اس نے اعلان کیا کہ ان کے سردار کا جو سر لائے گا میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اب بھی اعلان کر دیجیے کہ ان کے حکمراں کا جو سر لائے گا میں اس کی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، آپ بھی اعلان کر دیجیے۔ چنانچہ اس نے بھی اعلان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر چھوٹی عمر کے تھے، مدینہ ہجرت کر کے جب حضرت اسماء آئی ہیں اس وقت پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ چند آدمی مجھ کو دو، چند آدمی ان کو دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ میری پشت کی حفاظت کرنا، پیچھے سے میری حفاظت کرنا کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے۔ ٹھیک۔ اب وہ آگے آگے چلے اور یہ ان کے ساتھی پیچھے پیچھے چلے، اس انداز سے ہو گئے کہ گویا کوئی وفد جا رہا ہے، اور پہنچے اس کے بادشاہ کے قریب اور جا کے مارا اس کو تلوار، اس کی گردن چھڑک گئی، اور اس کے بعد نیرے پر اس کا سر لٹکایا اور اس کو لے کر کے آنا شروع ہوئے۔ اب جو اس کو دیکھا ہے دشمنوں نے تو سب بھاگ گئے، کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اب اس جہاد کی برکت دیکھیے کہ آج وہاں 100% مسلمان ہیں۔ یہ بربری قوم جو تھی آج وہاں 100% مسلمان ہیں، یہ جہاد کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے ہمارے ہندوستان کا معاملہ، ابھی ہمارے ہندوستان کے لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب جہاد کی صورت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بھائی پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ اس کو سوچئے کہ عورتوں کی وہ بے حرمتی کی گئی، اس کی ویڈیو کیسٹ بنائی گئی اور اس کو نچایا گیا، مسجد ڈھائی گئی، منع مساجد اللہ کرفیت ہو صاف کی خراب ہے، جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور اس کی تباہی و ویرانی کی کوشش کرے، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے؟ اولئک ما کان لهم يدخلوها الا خائفین۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوں مگر خوفزدہ ہو کر کے۔ مسلمانوں کو اس طرح چل بیٹھنا چاہیے کہ مسجد کے قریب ہی نہ جائیں۔ تو مسجد ڈھائی گئی اور مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، اور ابھی آپ نے سنا ہے کہ قرآن مجید کے نسخے جلائے گئے۔ اب بتائیے کہ کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ حجاج بن یوسف کو بڑا ظالم کہا جاتا ہے، بڑا ظالم تھا۔ کیا ہوا؟ وہ عراق کا گورنر جنرل تھا، لنکا سے جہاز آ رہا تھا جس میں مسلمان بھی تھے، سندھ کے حکمران نے اور اس کے آدمیوں نے اس پر حملہ کیا، اور ایک شخص واپس پہنچا تو اس نے حجاج کو بتایا کہ صاحب اس نے ایک عورت کو قید کیا ان لوگوں نے، وہ پکار رہے تھے کہ واہ حجاجا، واہ حجاجا، ہائے حجاج، ہائے حجاج، یہ پکار رہی تھی۔ حجاج جو ہے وہ سندھ کی بدماشی پہلے سے دیکھ رہا تھا، اور خلیفہ ولید بن عبد الملک سے کئی مرتبہ اس نے اجازت طلب کی تھی مگر اس کو اجازت نہیں ملی تھی۔ اب جب یہ واقعہ سنا تو خلیفہ کے پاس اس نے لکھا کہ جناب اب تو برداشت سے باہر بات ہے، سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ خلیفہ نے اجازت دی اور اس نے فوج تیار کی، اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو کمانڈر بنایا اور بھیج دیا، سندھ پر بھیج دیا۔ سندھ میں گئے اور سندھ میں جا کر کے محمد بن قاسم نے جس شان سے اس کو فتح کیا ہے اس کا قصہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ یہ سارا معاملہ کس بات ہو رہا تھا؟ ایک عورت کو گرفتار کرنے، اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور جب سندھ فتح ہوا ولید بن عبد الملک کہا کرتا تھا کہ وہ ایک چکیل میدان ہے، اس سے تم کو کیا ملے گا؟ تو وہاں سے جب مال غنیمت نکلا ہے اور تانتا لگ گیا، کہتے ہیں کہ بصرہ سے اس نے دمشق تک تانتا لگا دیا تھا مال غنیمت کا، اور ولید بن عبد الملک کو خط لکھتا ہے کہ شفینا غیظنا واخذنا ثارنا ووجدنا اکثر مما فاتنا، کہ ہم نے اپنے غیظ و غضب کو، اپنے غصے کو شفا دے لی، سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اپنا انتقام ہم نے لے لیا، بدلہ لے لیا،
اور جتنا ہم سے خرچ ہوا ہے اس سے زیادہ ہم کو مل گیا. یہ خط لکھ کر کے ولید بن ولید کے پاس دیا. اور دیکھیے اس جہاد کی برکت کیا ہے. آج سندھ میں 88 اور 90% مسلمان ہیں. اگرچہ بہت کچھ بگڑ چکے ہیں مگر اس جہاد کی برکت کا نتیجہ ہے کہ وہاں کی غالب اکثریت مسلمان ہے. اور اس کے بعد بھی دیکھیے ہندوستان پر حملے جو ہوئے ہیں کیسے کیسے حملے ہوئے ہیں اور کیسی کیسی برکتیں ہوئی ہیں. محمود غزنوی جو ہے اس کو چھیڑا گیا تھا, مجبور کیا گیا تھا حملے پر, اس لیے کہ پہلا جو حملہ ہوا ہے وہ غزنی میں ہوا تھا. کہتے ہیں صاحب غزنی میں ہندوستانی فوجیں پہنچ گئی تھیں. ہوا یہ تھا کہ محمود غزنوی اس کا باپ حکمراں تھا اور محمود غزنوی بخارا کی طرف جنگ میں مشغول تھا. ان لوگوں نے فوج بڑھا دی, غزنی پہنچ گئی فوج. پتہ لگا تو وہاں سے بھاگم بھاگ یلغار کرتے ہوئے آئے اور آ کر لڑائی کی. اب ہندوؤں نے لکھا ہے کہ غزنی کے تپے میں, تپا جانتے ہیں تحصیل سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے, غزنی تپے میں ایک چشمہ ہے کہ اگر اس چشمے میں گندگی ڈال دی جائے یا سور ڈال دی جائے تو برف پڑنے لگتی ہے. چنانچہ محمود غزنوی نے جب دیکھا کہ اب تو ہم قابو نہیں پا سکتے ہیں تو اس نے کہا اور ایک آدمی نے اس چشمے میں سور ڈال دی. بارش ہونے لگی اور ہندوستانی فوجوں کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے اور اس نے گرفتار کر لیا. نہیں گرفتار کر لیا جو کچھ ہوا, مگر یہ ہوا کہاں, یہ غزنی میں ہوا. جبکہ سرحد ان کی تھی دریائے سندھ, تو دریائے سندھ سے غزنی جو 400-500 میل ہے اتنی دور تک ہندوستانی فوج جو ہے دندناتی ہوئی چلی گئی تھی. اب اس غزنوی نے حملہ کیا, لمبی بات ہے اور لمبا واقعہ ہے. بہرحال کہاں کہاں اس کے حملے کے کیا کیا فوائد ہوئے اس کی تفصیلات تو نہیں مل سکی ہیں, مگر لکھا ہے کہ جب اس نے بلند شہر فتح کیا ہے تو وہاں کے 10,000 ہندو مسلمان ہوئے. بڑا شور مچاتے ہیں لوگ کہ صاحب صوفیوں کے ذریعے مسلمان ہوئے. صوفیوں نے خاک کیا کہ نہیں کیا, فتح کیا تو 10,000 آدمی مسلمان ہوئے. اور محمود غزنوی کے بعد غوری نے حملہ کیا ہے. غوری کا کیا تھا, تھانیسر تک اس کا ملک پھیلا ہوا تھا. وہ تھانیسر تک اپنی سرحد دیکھنے کے لیے 4,000 فوجیوں کے ساتھ آیا تھا. ادھر دلی کا جو حکمراں تھا پرتھوی راج, اس کو پتا چلا کہ محمود غزنوی یہ شہاب الدین غوری جو ہے یہ تھانیسر کی طرف آ رہا ہے, تو یہ 1,00,000 فوج لے کر کے جا کر کے گھاٹ میں بیٹھ گیا اور اچانک اس پر حملہ کر دیا. اچانک حملہ کیا ہے تو بہرحال فوج سنبھل نہیں سکی اور لڑتے پھرتے فوج کا ایک حصہ جو ہے وہاں سے بھاگ گیا. مگر شہاب الدین غوری جو ہے وہ لڑتا رہا, یہاں تک کہ اتنا زخمی ہوا کہ وہ گر گیا اور یہ سمجھا گا کہ وہ مر گیا ہے. تو اس کی فوج تو بھاگ گئی. کچھ تھوڑے سے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کو ہم لے کر چلیں, اس طرح سے دشمن کے منہ میں چھوڑنا اچھا نہیں ہے. چنانچہ وہ دائیں بائیں چھپے رہے اور اس کے بعد جب رات ہوئی ہے تو دیکھنے گئے کہ دیکھیں شہاب الدین کی لاش کدھر ہے. جب گئے تو دیکھا اس کو, تو دیکھا کہ بھی سانس آ جا رہی ہے, تو بہت خوش ہوئے. نیزے نکال کر کے لاٹھی کو انہوں نے رسی سے سور دیا, باندھ دیا اور اس کے دائیں بائیں کنارے 4 لاٹیاں باندھ دی اور اوپر سے ڈولی کی طرف باندھ دیا اور نیچے شہاب الدین کو رکھا اور کندھے پر لے کر کے اس کو بھاگائے. بھٹنڈا قلعے میں آ کر کے اس کا علاج شروع ہوا. جب کسی قدر وہ چلنے کے لائق ہوا تو اس قلعے سے اس کو نکال کر کے غزنی لے گئے. غزنی پہنچ کر کے اس نے کیا کیا, اس کے ساتھ جو 4,000 فوج تھی ان کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بھاگے کیوں تھے, ہوا کرے 1,00,000 فوج ہوا کرے, تم لوگ میدان چھوڑ کے بھاگے کیوں تھے, لہذا تم کو سزا دیا. اور سزا کیا تجویز کی کہ ان کے گلے میں وہ توبڑا لٹکا دیا جس میں کہ گھوڑا جو چارہ کھاتا ہے اور اس نے جو ڈال دیا. کہا کہ اسی توبڑے سے تم لوگ اسی جو کو کھاؤ اور غزنی کے بازار میں گھومو, یہ تمہاری سزا ہے. اور ادھر اس نے دوسری فوج تیار کی. سال بھر میں اس نے 40,000 فوج تیار کی اور اس کے بعد لے کر کے چلا اسی تھانیسر کے میدان میں جہاں کی پہلی برتر جنگ ہوئی تھی. ادھر پرتھوی راج بھی پوری تیاری کر رہا تھا. مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھا ہے کہ 5,00,000 فوج لے کر کے آیا تھا اور لوگوں نے 2,00,000 یا 3,00,000 لکھا ہے, مگر انہوں نے تحقیق کی ہے کہ 5,00,000 فوج لے کر کے آیا تھا. 5,00,000 فوج اور 40,000 فوج, کیا مقابلہ ہو. یہ اسلام کا معاملہ رہا ہے کہ ہمیشہ بڑے دشمن سے مقابلہ رہا ہے. بہرحال اس نے ترتیب دی تھی, فوج 40,000 تھی, 10,000 کے 4 حصے اس نے کیے تھے. ایک 10,000 کا حصہ جو تھا اس نے اپنی کمان میں رکھا تھا
گھڑ سواروں کا، اور باقی 10,000 کے جو حصے تھے ان کو اس نے ترکیب سمجھا دی تھی کس طرح سے. چنانچہ صبح کو جنگ شروع ہوئی ہے تو 10,000 کی فوجوں نے پرتھوی راج کی فوج پر حملہ کیا اور اس زور و شور سے حملہ کیا ہے کہ ان کو دھکیلتے ہوئے میلوں تک پیچھے لے گئے. اس کے بعد مقررہ پروگرام کے مطابق دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنا شروع. اب پرتھوی راج کی فوج نے یہ سمجھا کہ ہماری فتح ہو. بہرحال پیچھے ہٹتے وہ اپنی پرانی جگہ پر آ گئے. ادھر باقی جو 20,000 فوج تھی اب اس میں سے دوسرے حصے کا نمبر آ گیا، یعنی ایک پہر اس میں ختم ہوا اور اتنے میں 10,000 فوجوں نے اچانک حملہ کر دیا. وہ 10,000 جو پہلے سے لڑ رہے تھے وہ تو شریک جنگی تھے، مگر 10,000 اور شامل ہو گئے اور اس زور و شور سے حملہ کیا کہ ان کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے تقریباً 1 میل تک لے گئے. اور پھر وہ پیچھے آنا شروع ہوئے. پیچھے آتے آتے اپنی پرانی جگہ پر آ گئے. اس کی فوج یہ سمجھا کہ ہماری فتح ہو رہی ہے. دوپہر تک یہاں آ گئے. اس کے بعد تیسرے 10,000 نے حملہ کیا اور 20,000 جو تھے وہ شامل تھے اور ان کو مارتے دھاڑتے ہوئے پیچھے لے گئے، میلوں پیچھے لے گئے. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر پیچھے آنا شروع ہوئے. عصر تک وہ اپنی پرانی جگہ پر آ گئے. ادھر شہاب الدین غوری اپنے 10,000 گھڑ سوار فوجوں کے لیے انتظار. جب جگہ پر آ گئے تو اس نے اشارہ کیا بس لے لو. اب چونکہ پرتھوی راج کی فوج کو دن بھر آگے پیچھے ڈھکیلتے تھے اس لیے وہ تو تھک کر کے چور تھی اور باقی یہ تازہ دم. اس نے گھوڑوں کو ریڑھ لگائی اور ایک دم اچانک حملہ شروع کیا اور فوج کو مارتے دھاڑتے کاٹتے پیٹتے ہوئے ڈھکیلتے رہے. تو مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھا ہے کہ اس میں 2.5 لاکھ فوج کاٹی گئی، جبکہ اور لوگوں نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ فوج تھی، 1 لاکھ فوج کاٹی گئی. بہرحال اس کے بعد اس نے دلی فتح کیا اور ہندوستان پر قبضہ کیا. اس زمانے کے جو پنڈت تھے انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ صاحب یہ تو جیت نہیں سکتا ہے، پرتھوی راج جیت نہیں سکتا ہے، اور غوری سو دلی آنیم تنی ورف ہندوستانیم. غوری جو ہے ہندوستان پر دلی پر آئے گا اور پورے ہندوستان پہ چھا جائے گا. چنانچہ یہی بات ہوئی کہ اس نے دلی فتح کی اور ہندوستان کو فتح کیا. جانتے ہیں اس زمانے میں کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، مگر اس جہاد کا فائدہ کیا ہوا کہ اس جہاد کے نتیجے میں 4 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے. 4 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے. یہ نہیں ہے کہ آپ بوریا بستر باندھ کے تبلیغ کے لیے بھاگتے دوڑتے رہیے اور جہاد نہ کیجیے تو لوگ اسلام لائیں گے. اس سے وہ برکت نہیں ہوتی ہے جو برکت کی جہاد کے ذریعے ہوتی ہے. اس جہاد سے لوگوں کے دماغ کھلتے ہیں. آج ہندوستان کے اندر لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہندو ہیں جو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ اگر ہم کو ملے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں. 2.5 لاکھ آدمیوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم فلاں تاریخ کو مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کے خلاف اس طریقے سے چھاپا مار جنگ کی ہندوستانی فوج و پولیس نے کہ وہ بیچارے مسلمان نہیں ہو سکے. اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں، مگر ماحول کا دباؤ ہے، حالات کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، اس لیے اسلام لانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. اگر ان کے لیے ماحول کھل جائے اور حالات کے شکنجے سے آزاد ہو جائیں تو آج معلوم نہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوں گے اور کس طرح اس جہاد کی برکت پہنچے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کی 2 صورتیں رکھی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا عمل اس کے لیے خالص ہو، اس کا فضل اور اس کی رضامندی کے لیے ہو، اور دوسرے یہ کہ ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ہو اور جہاد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے جہاد کے فائدے جو ہیں آپ اس زمانے میں بھی دیکھیے. افغانستان کو دیکھ لیجیے، کتنا کمزور ملک تھا، یعنی دنیا کا سب سے فقیر ملک تھا. دنیا میں اتنا غریب اور اتنا لاچار ملک نہیں رہا ہوگا. اور روس کی حالت کیا تھی؟ دنیا کی سب سے بڑی طاقت. کہا جاتا کہ امریکہ کی بڑی طاقت تھی اور کہا جاتا کہ اس کے برابر طاقت تھی. بہرحال دنیا کی سپر پاور. بش آئے ساتھ ٹینکوں کو لے کر کے دمدماتے ہوئے چلے آئے اور آ کر کے اپنا قبضہ جما لیا، اور ان کے چمچے بھی پیدا تھے وہاں پر جو اس کے جیسی بات کرتے تھے، کام کرتے تھے. اللہ کے ان بندوں نے ہتھیار اٹھا لیا. کیا ہتھیار اٹھایا؟ بھائی بانس کاٹ کر کے بانس سے لڑنے لگے، دال کاٹ کر کے اس سے لڑنے لگے، کلاڑی تھی اس سے لڑنے لگے، توڑے دار بندوق تھی اس سے لڑنے لگے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ پہنچے تھے اور انٹرویو کیا تھا کہ آپ لوگ کیسے لڑتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، آپ ٹینک کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں. جناب سیاف صاحب تھے، ان سے سوال ہوا، کہا کہ تو بڑی آسان بات، یعنی خالی ہاتھ ہوتے ہوئے ٹینک کا مقابلہ کرنا بالکل آسان بات ہے، معمولی بات ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ ہمارا مجاہد جو ہے وہ کسی آڑ میں چھپ جاتا ہے. بہت ساری جگہیں ہیں، یہ
موج ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ کسی آڑ میں موج میں چھپ جاتا ہے، ساتھ میں تھوڑا سا مٹی کا تیل لے لیتا ہے اور تھوڑی سی مٹی لے لیتا ہے، گیلی مٹی. کرتا کیا ہے، ٹینک آ رہا ہے، جب اس کے پاس آیا وہ اچانک منہ سے نکلتا ہے اور ٹینک بچہ کر کے جو شیشہ ہے سامنے اس شیشے پر مٹی پوچھ. اب ٹینک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ باہر تو دیکھ سکتے ہیں اسی شیشے سے، یہ مجاہد نکلتا ہے فوراً جو ہے شیشے میں مٹی پوچھ دیتا ہے. ادھر اندر جو لوگ بیٹھے ہیں کپولے میں ان کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ صاحب باہر نکلے تبھی گولی مار دے گا. اور مجاہد کیا کرتا ہے کہ ادھر شیشے پر مٹی پوتی اور پھر فور جو ہے مٹی کا تیل جو لیے ہوئے ہے اس کو چھڑکتا ہے ٹینک پر اور اس کے بعد ماچس دکھاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. چند منٹ گزرتے ہیں کہ دھڑا دھڑ پھٹنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ٹینک میں گولے بھی رکھے ہوئے ہیں اس لیے گولے پھٹنا شروع ہوتے ہیں اور ٹینک کے چیتڑے اڑنا شروع ہوتے ہیں اور ٹینک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی چیسا اڑنا شروع ہو جاتا ہے. کہا کہ اس طریقے سے ہم مقابلہ کرتے ہیں. کہا کہ اور طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ ٹینک چلا رہا ہے، کمبل لیے بیٹھے ہوئے اور وہ جو اس کا پہیا گھومتا ہے اچانک جو ہے اس نے کمبل ڈال دیا اور کمبل ڈال دینے کے بعد اس کا پہیا گھومنا بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو جلا دیتے ہیں. اس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں. اسے پوچھا کہ آپ کے اوپر کیمیائی مادے بھی گرائے جاتے ہیں، کیمیائی مادوں کا آپ کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ کہا کہ بہت آسان بات ہے، سنت کے مطابق چلیں یہ بھی آسان ہے. کیا ہے؟ آپ یہ دیکھو ہماری پوڑی رہتی ہے اور اس میں شملہ لٹکتا رہتا ہے. جب مقابلے میں ہم جاتے ہیں یا جہاز کے آمد کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ شملہ ہم پانی میں بھگو لیتے ہیں. جب اوپر سے کیمیائی مادہ گرنا شروع ہوتا ہے تو ہم چہرے پر اس کو پوچھ لیتے ہیں. پانی سے چہرہ پہنچ گیا اس کا کوئی اثر نہیں ہے، 1-2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے سارا اثر. تو اس طریقے سے لوگ مقابلہ کرتے تھے اور مقابلہ کر کے بالآخر انہوں نے جب مقابلہ کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہتھیار بھی دیے اور ان کو سمجھ بھی دی اور ان کو فن بھی دیا، یہاں تک کہ روس جیسی بڑی طاقت چکنا چور ہو کر کے نکل گئی اور اس کا کمانڈر کا وقت جو ہے اپنی قوم کو گالی دیتا ہوا چلا گیا. دریا پار کر گیا تو اس کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ پلٹ کر کے افغانستان 1 منٹ تک کھڑا اپنی قوم کو پوچھتا رہا اور اس کے بعد آگے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے آزاد کرایا اور یہ ملک آزاد ہی ہوا. اس کے علاوہ کتنی ریاستیں ہیں روس کے اندر مسلمانوں کی جو کہ آزاد ہو گئی اور آج وہ اپنی آزادی کا فائدہ اٹھا رہی ہیں اور صرف مسلم ہی جاتے ہیں وہ آزاد نہیں. آپ کے جرمنی جو ہے مشرقی جرمنی یا مغربی جرمنی میں بٹا ہوا تھا اور برلن کی دیوار تھی، ایسی دیوار کی ساری دنیا مشہور تھی جس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا اور جس کے گرد تار پھیلا ہوا تھا جس کے اندر کی ہر وقت الیکٹرک چلتی رہتی تھی کہ کوئی سے قریب جائے تو وہیں چلا جائے. اس دیوار برلن کو وہاں کے لوگوں نے توڑ ڈالا اور توڑنے کے بعد پاکستان اس کی مٹی بھیج دی، اس کا ٹکڑا بھیج دیا کہ جناب یہ آپ لوگوں کی محنت کا کاوش کا نتیجہ ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ گئی. تو دیوار برلن بھی ٹوٹ گئی اور وہ قومیں جو آزاد ہونا چاہتی تھیں اس روسی ریچھ سے وہ آزاد ہو گئی اور ان کو آزادی کی نعمت مل گئی. اور دیکھنا چاہیں تو یہ بوسنیا کو دیکھ لیں. بوسنیا کیا صورتحال تھی؟ یہ تھا کہ صاحب 5% بھی مسلمانوں کو نہیں مل سکتا ہے. علی عزت بیگوویچ جو ہے وہ اڑ گیا کہ صاحب ہم لیں گے اور مسلمانوں سے کہا کہ لڑو. چنانچہ لڑنا شروع کیا گیا. یوگوسلاویہ کی فوج کو دنیا کی چوتھی طاقت پر پہنچایا جاتا تھا. مسلمان بالکل نہتے تھے اور اقوام متحدہ جو ہے یہ بے ایمان اس نے بھی یہ کیا کہ صاحب مسلمانوں کا ہتھیار. یوگوسلاویہ کو روس سے ہتھیار مل رہا تھا، مسلمانوں کا ہتھیار نہیں، چنانچہ کو ہتھیار نہیں مل رہا تھا. وہ لڑ رہے تھے. مجاہدین پہنچ گئے اور مجاہدین نے لڑنا شروع. اور کس شان سے لڑے ہیں. 7 مورچے تھے ان کے، 7 مورچے زمین دوست اور بالکل وہ مشینی مورچے تھے. بٹن دباتے تھے زمین کے اوپر آتے اور بٹن دباتے زمین کے نیچے مورچے چلے آتے تھے. 7 مورچے تھے. مجاہدین جب پہنچے تو انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ حکمت ان کی ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. چنانچہ مجاہدین نے نشانے مقرر کر لیے اور نشانے مقرر کرنے کے بعد انہوں نے 1-2 گولے پھینکے. 1-2 گولے جب پھینکے ہیں تو اچانک 7 مورچے جو ہے وہ اپنے چھپی ہوئی جگہوں سے بلند ہوئے. وہ مورچے بلند ہوئے ہیں اور ادھر نشانہ درست تھا، تب مارنا شروع کیا. 6 مورچے سے تباہ ہو گئے اور 7واں مورچہ اپنی زخم کھاتا ہوا نیچے تھا. معلومی اداروں نے نشر کیا تھا 5000 مجاہدین نے حملہ کیا ہے، جبکہ مجاہدین کی کل تعداد 50 تھی. کل تعداد 50 تھی. نشر کیا کہ 5000 مجاہدین نے حملہ کیا ہے. اور یہاں آپ کو بتایا جائے کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے.
مگر وہاں یہ حال تھا کہ مجاہدین نے 1 سال میں 52,000 صرفی فوج کو مار ختم کیا تھا اور اتنا مال غنیمت حاصل کیا تھا جو کہ کئی سال تک حاصل کیا. میں یہاں تھا مدینے میں اپنے گھر میں, اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. کیا صاحب؟ کون صاحب نے؟ ایک صاحب بول رہے تھے کہ شیخ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کون؟ کہا میں ملنا چاہتا ہوں, نہیں بتاؤں گا کون ہوں. تو کیسے مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے میں باب رحمت سے نکلتا ہوں, آپ وہاں مل لیجیے. کہا ٹھیک ہے, میں آج مغرب کی نماز بعد آپ دے دوں گا. میں مغرب میں آیا, نماز پڑھی, نماز پڑھ کر نکلا. میں نہیں جانتا کون آدمی. میں جیسے ہی باہر نکلا, ایک آدمی نہیں جا سکتے ہیں, اس لیے میں آپ کو باہر دکھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے. باہر گئے, بیٹھے. پہلے تو اس نے میری کتاب کا ذکر کیا کہ اس کتاب سے بہت فائدہ ہوا ہے, اور نکالی اس نے کتاب, دوسری زبان میں ترجمہ کیا ہوا تھا اور چھپی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ یہ اتنے ہزار کی تعداد میں چھاپ کر کے ہم نے تقسیم کی ہے, اور یہ کتاب ہمارے ہاں مورچے میں رکھی ہے ساتھ ساتھ. ایک تو سرائیو جو ریڈیو ہے اس سے اس کا ایک چیپٹر روزانہ نشر ہوتا ہے, اور سرائیو یونیورسٹی میں اس کا باقاعدہ درس ہوتا ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ ہم فوج کے اندر اس کو رکھتے ہیں اپنے ساتھ. روزانہ اس کا ایک درس پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے, اور جب کسی مورچے پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں سے کسی نبی حاصلوں کے کسی جہاد کے واقعے کو پڑھ کر کے مجاہدین کو سنایا جاتا ہے, اس کے بعد حملہ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ دیکھیے ایک نشہ تھا, 2 ورقے میں کچھ معلومات نشر تھیں. بدر البوسنا, بوسنا کی جنگ بدر. کہا کہ دیکھیے مارکا ہوا ہے, اس کا نام ہم لوگوں نے رکھا ہے بدر البوسنا. اور کہا کہ یہ کہاں پر ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک پہاڑی بوسنا کے اندر تھی, اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک سڑک جاتی ہے, ایک ادھر شہر ہے ایک ادھر شہر ہے, دونوں شہر مسلمانوں کے ہیں, اور 2.5 برس سے تقریباً سربوں نے ان کو گھیر رکھے تھے, اور یہ سڑک ملانے والی تھی, یہ بھی ان کے قبضے میں تھی. اس پہاڑی پر سرب فوج موجود تھی, اور اس کے بارے میں یورپ اور امریکہ سب کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر مسلمان 1 صدی بھی اس کے لیے حملہ محنت کریں گے تو اس کو پتہ نہیں کر سکتے. کہا کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ 1 صدی تک محنت کر کے بھی اس کو پتہ نہیں. کہا کہ ہم لوگ تقریباً اسی جانب تھے. علی عزت لوگوں کو چاہا, اس نے کہا بھائی یہ پہاڑی فتح کرنی. یہ مجاہدین تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر کمان ہماری ہو. کیا ٹھیک ہے, آپ کمان ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. البتہ اس نے کہا کہ 2 بریگیڈیئر فوج میں دیتا ہوں. اس نے 2 بریگیڈیئر فوج دی. کہا ٹھیک ہے ہم اس فوج کے ذریعے سے لڑائیں گے, مگر کمان ہماری رہے گی. فوج آ گئی, اور اس کے بعد ان لوگوں نے طے کیا کہ اس پہاڑی پر فلاں روز صبح کو 6 بجے حملہ کرنا. صبح سویرے 6 بجے حملہ کرنا. معاملہ طے تھا, سب کچھ پلان کے مطابق تیار تھا. 6 بجنے میں تقریباً 20-25 منٹ باقی تھے کہ اچانک آندھی اور طوفان آ گیا, زبردست آندھی طوفان آ گیا. دیکھا کہ اب کیا کیا جائے, تو کمانڈر جمع ہوئے. اکثر لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ حملہ اس وقت ملتوی کر لیا جائے, مگر ایک کمانڈر نے کہا بھائی ملتوی کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, اس لیے حملہ پلان کے مطابق کرنا چاہیے, ملتوی نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ اس کی بات سب کو اچھی لگی, یہ بات ٹھیک, حملہ پلان. چنانچہ 6 بجا ہے, اور ٹھیک 6 بجے مجاہدین نے اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں پر چماش, آندھی طوفان بارش سب کچھ ہے, مگر مجاہدین نے اچانک چلا. پھر کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی جس کے بارے میں یورپ اور امریکہ کو یقین تھا کہ مسلمان اس کو 1 صدی کی محنت بھی نہیں قبضہ کر سکتے, اس کے فتح کرنے میں صرف 4 منٹ لگے ہیں, 5 منٹ نہیں لگے. ہاں کہ 4 منٹ میں یہ فتح ہو گئی. 700 سر بھی مارے گئے, اور اس کے بعد پہاڑی سے نیچے دوڑا کر کے ان 700 اور کو مارا گیا, اور یہ دونوں شاہ جو گھیرے میں تھے وہ آزاد ہو. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گرفتار کیا تقریباً 150 سروں کو گرفتار کیا, اس کا فوٹو دیا تھا. وہی فوٹو دکھانے کے لیے وہ مسجد نہیں داخل, پیچھے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا فوٹو کہا کہ یہ فوٹو لیا گیا, اور اس کے بعد اس میں سے ایک کو کھول کے لے جاتے ہیں اور اس کو چھری سے پکڑ. شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ان لوگوں نے فتویٰ پوچھا کہ صاحب ہمارے ہاتھ میں کچھ قیدی آئے ہیں, ہم ان کو چھری سے ذبح کرنا چاہتے ہیں, جائز یا نہیں جائز ہے. انہوں نے پوچھا کیوں, کیا بات ہے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ لوگ اس طرح کے مجرم ہیں, ان کے جرائم بتائے. کہا کہ ٹھیک ہے ذبح کر سکتے ہو. اس فتوے کو پوچھنے کے بعد ان لوگوں نے ایک ایک کو پکڑ کر کے لے جا کر کے ذبح کیا ہے, اور ذبح کرنے کے بعد اس کا سر دونوں پاؤں کے درمیان رکھ کر کے اس کا فوٹو لیا. وہ بتانے لگے کہ اسی دوران میں ایک عورت آئی
اور اس نے کہا کہ صاحب ایک مجرم ہے، میں بھی اس سے انتقام لینا چاہتی ہوں. ایک مسلمان عورت پوچھا کہ اس سے کیا بات تھی، تو اس نے کہا کہ ان میں سے ایک میرے پاس آیا، میرے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے مجھ سے چھری دی اور کہا کہ لو بچے کو ذبح کرو. اپنے بچے کو، ماں کو چھری دے رہا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کرو. کہا کہ میں نے انکار کر دیا. تو اس کمبخت نے اس بچے کو گود سے چھین کر کے چھری سے ذبح، ماں کے سامنے بچے کو چھری سے ذبح کیا اور اس کا خون گلاس سے نکالا، اور خون جو ہے اس ماں کو دے رہا کہ لو اس کو پیو. کہا کہ میں نے پینے سے انکار کیا تو اس کمبخت نے میری بے حرمتی کی، اس لیے میں اسے انتقام لینا چاہتا ہوں. تو ان مجاہدین نے کہا کہ چلو دیکھو ان قیدیوں میں کوئی ہے یا نہیں ہے. تو اس نے جا کر کے دیکھنا شروع کیا. تو دیکھتے دیکھتے اس نے بتایا کہ یہ ہے، ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے. چنانچہ اس کو باندھ کر کے اس کے حوالے کیا گیا اور اس نے لے آ کر کے اپنے ہاتھ سے، اور اس طرح سے اس کا جذبہ جو ہے سرد ہوا. اب جانتے ہیں کہ یہی پوچھنا ہے جس کا 5% بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جب یہ پہاڑی فتح ہوئی تو بڑا شیطان جو ہے اس نے فوراً دوڑنا شروع کیا، یعنی امریکہ، اور اس نے کہا کہ صاحب صلح کرو. اس میں مسلمانوں کو بچانا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ عیسائیوں کو بچائے. اگر مسلمان آزاد رہے تو اس پہاڑی پر آ گئے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اور آگے آ جائیں گے اور فتح کر لیں گے. چنانچہ اس نے معاہدے ڈاٹن کرایا اور اس طرح سے اس معاملے کو ختم کرایا. تو دیکھیے کہ وہ بوسنیا جو 5% نہیں مل رہا تھا، 52% جو ہے چھوڑ کر گئے. 52% جو ہے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا. اسی طریقے سے اور بھی جگہوں کو دیکھیے، مسلمان جہاں بھی جہاد کے لیے آئے ہیں کس طریقے سے کمر توڑ کر رکھ دی ہے. اسی چچنیا میں دیکھیے، چچنیا میں ایک بار روس کو اس طرح سے لتاڑا ہے کہ سڑکیں لاشوں سے بھر گئی اور سب چھوڑ کر بھاگے. اور دوبارہ جب آئے ہیں تو یہ دعویٰ تھا کہ صاحب ایک ہفتے میں پورا چچنیا جو فتح ہو جائے گا. آج پتہ نہیں کتنے مہینے گزر گئے، مگر حالت یہ ہے کہ سب رو رہے ہیں، روسی فوجی رو رہے ہیں کہ کس طرح سے نجات ملے گی، اور مسلمان جو ہیں وہ موقع پاتے ہی مارتے ہیں. تو اس دین کے قائم رہنے اور باعزت ہونے اور پھیلنے کا جو ذریعہ بتایا گیا ہے وہ جہاد کو بتایا ہے، اور جہاد کو اس امت پر جہاد کی لازم قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید میں بے شمار آئے ہیں. ہمارے ہندوستان کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ ایک مطلب پتہ نہیں کس ترنگ میں تھے، کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کا حکم ہے. جہاد میں نے کہا کہ لڑائی کرو، حالانکہ قرآن میں بار بار آیا ہے قاتلوا الذین یلونکم، لڑائی کرو، مار کٹائی کرو. ان اللہ یحب الذین، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اب مومنین کے دین کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. مقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کے راستے میں مار کٹائی کرتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں اور مارتے بھی ہیں. ہاں دیکھیے یہ بات بھی ملحوظ ہے، یہ نہیں ہے کہ جہاد میں نقصان نہیں ہوگا، جہاد میں نقصان ہوگا. دیکھیے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور آج تک ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر کیا ہوا تھا؟ 14 مسلمان شہید ہوئے. جنگ بدر نہایت ہی مشہور ہے اور اسلام کی تاریخ میں نہایت ہی تابناک ہے، مگر 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. یہ نہیں ہے کہ بغیر شہادت حاصل ہو گیا معاملہ. تو نقصان تو اٹھانا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، مگر وہ قربانی جو ہے وہ دین کی سربلندی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور دین اس کے ذریعے سے تابناک ہوتا ہے. تو یہ ان دونوں آیتوں کا تھوڑا سا مفہوم ہے اور اس کی تھوڑی سی توضیح ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور فرمان کو دیکھیں اور اسے جو کچھ بتایا ہے اس کو سمجھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں قرآن میں جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں پاتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہے ہیں کہ میں جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں پاتی. تو کیا ہمارے لیے بھی جہاد ہے؟ ہم بھی جہاد کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے بھی جہاد ہے، مگر ایسا جہاد تم لوگوں کے لیے ہے کہ جس میں لڑائی نہیں، مار کٹائی نہیں ہے. وہ جہاد کیا ہے؟ حج و عمرہ ہے. تم لوگوں کے لیے جہاد حج و عمرہ ہے. اب عورتوں کا جو جہاد تھا وہ مرد اختیار کر لیں اور مردوں کا جہاد جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیں، تو ایسے کیسے کام چلے گا؟ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملے کو دیکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ اسرائیل جو ہے بہت سارے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ ناقابل تسخیر ہے. ایک مجاہد نے کہا کہ اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہ صرف ہم کو جانے کی اجازت دیں، ہم کو جانے سے نہ روکیں اور ہتھیار لے جانے سے نہ روکیں، پھر انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر. یہ مجاہدین کا جذبہ ہے اور یہ خیالات ہیں. تو
جہاد سے بڑے حقائق کھلتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمت بڑھتی ہے، امت بڑھتی ہے اور اسلام پھیلتا ہے. اور جہاد جب چھوڑ دیتے ہیں تو اسلام سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی دیکھ لیجیے 100 سال 150 سال کی تاریخ ہے، اس میں اسلام کتنا سکڑ کر رہا ہے. اور اب جو دوبارہ شروع ہوا تھا تو دیکھیے اسلام پھیل رہا ہے، اس کی زمین پھیل رہی ہے اور دوسرے لوگ اعتراف کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے اور پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم سے ٹوٹا پھوٹا عمل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.